شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو بے حد پسند بھی کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیجئے اور ہیڈ فونز لگا لیں، کیونکہ آج کی کہانی بہت ڈراؤنی ہے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ آج کی کہانی راہیل شیئر کر رہے ہیں کراچی سے۔ راہیل کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جی آج سے تقریباً 15 سال پرانی بات ہے۔ میں ایک جگہ پر کام کرتا تھا، تو وہاں پر میرا اکثر ایک بندے کے ساتھ جھگڑا رہتا تھا، تو میں بڑا مشکل میں تھا۔ میں جاب چھوڑنا بھی چاہتا تھا، مجھے کوئی اور نوکری مل بھی نہیں رہی تھی۔ تو ایک دن ایسا جھگڑا ہوا کہ ہم دونوں کی اتنی لڑائی ہوئی کہ میں نے نوکری ہی چھوڑ دی۔ میں ایک پیٹرول پمپ پر کام کرتا تھا، وہاں سے چھوڑنے کے بعد اب میں بالکل جاب لیس تھا، میرے پاس کوئی جاب بھی نہیں تھی۔ تو میں اپنے دوست کے ساتھ اس کی شاپ پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے کزن کا فون آیا۔ اس نے کہا کہ میرا ایک دوست ہے، تو ان لوگوں نے 2 بھائی ہیں، ان لوگوں نے اپنے گھر بنائے ہیں کراچی گڈاپ میں۔ تو وہاں پر کچھ عرصے کے لیے کسی آدمی کو ہم لوگوں نے چوکیداری کے لیے رکھنا ہے، رات کے وقت جا کر بس اس نے وہاں پر سویا کرنا ہے، گھر کا خیال رکھنا ہے۔ ان کی کوئی دشمنی تھی کسی اپنے خاندان کے ساتھ ہی، تو ان کو یہ ڈر تھا کہ ہمارے ان گھروں کے اوپر کوئی قبضہ نہ کر لے، کیونکہ ابھی وہ وہاں پر شفٹ نہیں ہونا چاہتے تھے۔ وہ ان لوگوں نے اپنی رہائش کے لیے نہیں بنائے تھے، ان لوگوں نے وہ آگے رینٹ آؤٹ کرنے کے لیے یا سیل کرنے کے لیے بنائے تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ وقتی طور پر ابھی وہ کہتے ہیں کہ جب تک مکمل نہیں کام ہو جاتا تب تک وہاں پر کسی نے رہنا ہے۔ وہ جو گھر تھے، گیٹ وغیرہ لگے تھے، دروازے لگے تھے، صرف ابھی اندر جو ان کا انٹیریئر کا کام اور ایسی چیزیں رہ گئی تھیں۔ تو تقریباً کچھ عرصے کے لیے ان کو کوئی ایسا بندہ چاہیے تھا جو وہاں پر رک سکے۔ معاوضہ بھی اچھا دینے کے لیے تیار تھے، میں بھی جاب لیس تھا۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ ٹھیک ہے میں وہاں پر چلا جاتا ہوں۔ میں نے اپنے دوست کو کہا کہ میری بات کرو، تو میرے دوست نے کہا کہ میرا اپنا ایک بھائی ہے، دوست ہے، تو ہے بھی وہ نوکری کی تلاش میں بھی ہے، ان دنوں اس کے پاس نوکری بھی نہیں ہے، تو اگر آپ لوگ کہیں تو میں اس کو بھیج دیتا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ اگر تو اعتماد والا بندہ ہے تو ہمیں اعتراض نہیں ہے، ہمیں ایسا بندہ چاہیے جو ٹرسٹ ورتھی ہو۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ میرا اپنا بھائی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، صبح تم اسے ساتھ لے کر آ جانا، تو ہم لوگ اسے گھر دکھا دیں گے۔ اب میرا اور میرے دوست کا ٹائم، ہم لوگوں کا صبح 11 بجے کا ٹائم بن گیا۔ 11 بجے میں اس کی دکان پر آیا اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر وہاں پر چلا گیا۔ وہاں پر گئے، وہ بڑا بھائی بیٹھا ہوا تھا، چھوٹا بھائی نہیں تھا۔ ان کی بھی آگے یہ جیسے کچھ چھوٹی سی فیکٹری ہی تھی۔ وہ لوگ مجھے لے کر اپنے ساتھ اپنے ان مکانوں کی طرف گئے۔ اب ان کے وہ جو مکان تھے، 2 مکان تھے کراچی گڈاپ میں، بالکل ہی وہ تو ویرانے میں تھے۔ آس پاس جیسے جھاڑیاں، کھنڈر، ٹوٹے ہوئے 1-2 مکان ہم نے پہلے دیکھے۔ بالکل ہی وہ علاقہ غیر لگ رہا تھا۔ حالانکہ میں نے کراچی گڈاپ کی ایسی بہت سی رہائشی بستیاں بھی دیکھی ہیں، رہائشی جگہ بھی دیکھی ہیں، محلے دیکھے ہیں، لیکن یہ تو بالکل ہی سنسان سا تھا ایک علاقہ۔ تو بہرحال وہاں پر دیکھا جا کر، وہاں پر گھر جو تھا، گھر ٹھیک بنے ہوئے تھے، ان لوگوں نے کھول کر بھی دکھائے۔ ابھی گھروں میں خاصا کام ہونے والا تھا، کمروں کے آگے کھڑکیاں بھی لگنی تھیں، 1-2 کمروں کے دروازے بھی لگنے تھے، سیڑھیوں کی گرلز لگنی تھیں، اندر انٹیریئر کا انہوں نے کچھ تھوڑا بہت کام کروانا تھا، یہ بھی کام ان کے ہونے باقی تھے۔ 2-3 وہاں پر چارپائیاں بھی تھیں۔ وہ کال ان کے کہ پہلے یہاں پر مزدور رکتے تھے، لیکن اب مزدور کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اور جگہوں پر بھی جانا ہوتا ہے، تو ہم لوگ یہاں پر رک نہیں سکتے۔ مزدوروں کی چپلیں بھی وہاں پر پڑی ہوئی تھیں، کچھ جھاڑو بھی گرے پڑے تھے، ان کا کچھ سامان بھی پڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ جو وہ مزدور ہے وہ 2-3 دن تک آ کر کام بھی شروع کر دیں گے، تم نے صرف یہاں پر رات گزارنی ہے، دن بھر تم جہاں پر مرضی تم اپنا کام شام کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔
ان لوگوں نے مجھے حفاظت کے لیے اسلحہ بھی دیا. ان کا اپنا لائسنسڈ ایک پسٹل تھا، وہ ان لوگوں نے مجھے دیا کہ بالکل جیسے علاقہ غیر ہے، اگر تمہیں ضرورت پڑے تو تم اس کو بھی استعمال کر سکتے ہو. بہرحال میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. میں اپنے گھر گیا، میں نے گھر جا کر بتایا اپنے گھر والوں کو کہ ایسے ایسے میرے دوست ہیں، تو ان کے 2 گھر ہیں، وہاں پر میں نے جیسے کچھ عرصہ صرف وہاں پہ میں نے پہرا دینا ہے، پھر میں واپس اپنا کوئی اور کام ڈھونڈ لوں گا. امی ابو نے کہا ٹھیک ہے، جب تک تم فری ہو تب تک دیکھ لو، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی دشمنی والا سلسلہ ہے تو پھر دور ہی رہو. میں نے کہا کہ دشمنی تو نہیں ہے، بس میں نے فارغ بھی تو ہوں، گھر میں بھی تو سونا ہے، وہاں پر جا کر سو جاؤں گا. گھر والوں کو میں نے کچھ سمجھایا، ابو نہیں مان رہے تھے. ان کو سارا ایڈریس دیا، اس آدمی کا فون نمبر بھی دیا جو وہاں کا مالک تھا، اور میں رات تقریباً 8 بجے نکل گیا، کیونکہ وہ علاقہ بالکل سنسان تھا. آدھی رات کو تو میں وہاں پر جا بھی نہیں سکتا تھا. وہاں پر جب میں پہنچا جا کر تقریباً 9:30 بجے میں پہنچا. وہاں پر موٹر سائیکل پر میں گیا. ایک بار سامنے والا جو گھر تھا بالکل کونے والا، اس کا میں نے گیٹ کھولا، موٹر سائیکل اندر کھڑا کیا. تو وہاں پر ان کی اپنی تو بھی بجلی وغیرہ نہیں تھی، پیچھے والے گھر سے کنیکشن تھا، تو ایک پنکھا پڑا ہوا تھا. گرمی کا موسم تھا، میں نے وہ پنکھا چلایا، بھائی برآمدے میں چارپائی بچھائی اور میں لیٹ گیا. ایسے ہی میں اپنا موبائل استعمال کر رہا تھا. کرتے کرتے 12:30 کا ٹائم ہو گیا. گھر سے میں کھانا وغیرہ کھا کر آیا تھا، پانی بھی میں ساتھ لے کر آیا تھا. ایک دم سے مجھے ایسا لگا جیسے کسی کمرے میں کوئی اسٹیل کا برتن گرا ہے. مجھے کمرے میں اسٹیل کا برتن گرنے کی آواز آئی. میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. ہم تو دن کے ٹائم یہاں پر آئے تھے اور میں نے اس کے آس پاس کوئی گھر بھی نہیں دیکھا تھا. وہ 2 گھر تھے، ان 2 گھروں کے آس پاس ابھی فی الحال کوئی اور گھر نہیں تھا. آگے کہیں ہوں گے تو ہوں گے، لیکن ان کے ساتھ مجھے کوئی گھر نظر نہیں آیا. میں تھوڑا سا چونکا کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے. میں نے تھوڑا سا اوپر سر کر کے دیکھا، مجھے کہیں کچھ نظر نہیں آیا. ابھی جیسے ہی میں پھر لیٹا، پھر ایسا لگا جیسے کسی نے کوئی اسٹیل کا برتن اٹھا کر بہت زور سے دیوار میں مارا ہے. اب میں تھوڑا ڈر گیا. میں اٹھا، میں نے کہا کون ہے اندر، سامنے آؤ، کون ہے. ڈرتا ڈرتا جیسے تھوڑا آگے گیا، دیکھا تو بالکل سامنے والا ایک کمرہ تھا، برآمدے کے سامنے والا. تو وہاں پر جیسے زمین کے اوپر ایک گلاس پڑا ہوا تھا. وہی گلاس تھا. مجھے لگا شاید کوئی بلی وغیرہ ہوگی. میں نے چاروں طرف اندر جھانک کر دیکھا، موبائل ٹارچ سے بھی دیکھا، کوئی کچھ بھی نہیں تھا. بہت میں حیران ہوا کہ ابھی تو گلاس گرا ہے. میں نے وہ گلاس اٹھا کر ایک سائڈ پر، ایک کونے میں ایک جگہ تھی کھڑکی کی خالی، میں نے وہاں پہ رکھ دیا. میں خود آ کر باہر پھر لیٹ گیا. ابھی تقریباً مجھے لیٹے ہوئے 15-20 منٹ ہوئے ہوں گے. ایک دم سے ایسا لگا جیسے اندر کوئی چل رہا ہے. وہ خالی کمرے ہیں، اندر کوئی چل رہا ہے. مجھے پاؤں گھسیٹ کر چلنے کی آواز آئی. میں پھر اٹھا. میں نے کہا یہ تو گڑبڑ ہے، پتہ نہیں معاملہ کیا ہے، یہاں پر کون ہے. میں نے پھر کہا کون ہے یہاں پر، کون ہے. کوئی مجھے نظر نہیں آیا. پھر میں نے چاروں طرف جا کر دیکھا، باہر دیکھا. باہر بالکل سناٹا تھا، سنسان جگہ تھی، کوئی تھا ہی نہیں باہر. پھر آ کر اندر لیٹ گیا. تھوڑی دیر گزری تو مجھے باہر سے ایسا محسوس ہوا جیسے گیٹ پر کوئی آیا ہے. میں جو برآمدے میں تھا بالکل سامنے، آگے چھوٹا سا صحن تھا اور اس کے آگے پھر وہ برآمدہ تھا، سوری گیٹ تھا مین. ایک دم سے ایسا لگا جیسے باہر گیٹ پر کوئی آیا اور آ کر بول رہا ہے. ایک عورت اور ایک مرد کی آوازیں مجھے سنائی دے رہی تھی. اس وقت رات کے 1:30 بجے کا ٹائم تھا. جیسے وہ لوگ آئے، آ کر باہر کھڑے رہے. انہوں نے جیسے کوئی باہر بات چیت کی. جیسے ہی میں گیٹ کے پاس گیا، وہ ایسے لگ رہا تھا باہر کچھ جلا رہے ہیں، کچھ جلانے کی باہر اسمیل آ رہی تھی. میں ڈر گیا کہیں ان کے دشمن ہے، گھر کو آگ نہ لگا رہے ہوں. اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں، میں دروازہ کھولوں نہ کھولوں. میں نے فوراً سے گیٹ کھول دیا. جس ٹائم میں نے گیٹ کھولا اتنے میں وہ لوگ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر آگے جا چکے تھے. موٹر سائیکل سٹارٹ تھا، وہ لوگ آگے جا چکے تھے. میں نے ان کو پیچھے سے بہت آوازیں دی، لیکن وہ جیسے ہے ویسے نکل گئے، بھاگ گئے. میں نے باہر نکل کر دیکھا تو ان دونوں گھروں کے درمیان میں ایک مٹی کی ہانڈی ٹوٹی پڑی تھی اور اس کے پاس کچھ
कागज और कुछ धागे जले पड़े थे। मुझे समझ आ गई कि ये मामला कुछ और है, कोई जादू का काम यहाँ पर कोई ये लोग करके गए हैं। तो बहुत डर गया। उसकी मैंने तस्वीरें भी बना ली अपने मोबाइल में। उसके बाद मैंने दरवाजा बंद कर लिया, आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा। मुझे डर लगने लग गया कि पता नहीं ये जादू का वार था क्या नहीं था, क्योंकि तावीज़ात थे, मिट्टी की हांडी थी, काले रंग का कपड़ा था, ये सब कुछ और कुछ कागज जले हुए थे, धागे भी थे उनमें कुछ। उसके बाद जैसे मैंने फिर सोने की कोशिश की, मुझे सख्त नींद आ रही थी। अंदर कमरों में से भारी सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई अजीब आवाजें निकाल रहे हैं अंदर बैठकर। वो आवाजें इतनी भारी थी जैसे कोई मुंह बंद करके गले में से भारी भारी आवाजें निकाल रहा है। उन आवाजों को सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गया कि आवाजें कहाँ से आ रही है। मैंने चारों तरफ देखना शुरू कर दिया। मेरे दिल की धड़कन उस टाइम बहुत तेज थी। मैंने पूछा कांपती आवाज में, कौन है यहाँ पर? वही गिलास बहुत जोर से जैसे किसी ने बड़े गुस्से से उठाकर फिर मारा हो। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज थी। मैंने कहा, मुझे मत डराओ, तुम जो कोई भी हो, मुझे मत डराओ, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मुझे मत डराओ। फिर मैं जैसे सोने की कोशिश करता, कोई ना कोई हलचल, कोई ना कोई आहट, कोई ना कोई आवाज। जैसे अंदर वो जो मजदूर थे जिस स्टैंड के ऊपर चढ़कर वो पेंट करते हैं, काम करते हैं, वो इतना भारी स्टैंड था, उसको जैसे कोई छेड़ा था। बार बार उसको कोई घसीट के इधर करता, कोई घसीट के इधर करता। सामने फिलहाल मेरे कोई भी नहीं था। वो जो भी वजूद था वो अपना जाहिर ऐसे ही कर रहा था, आवाजों की सूरत में। मैं उठा, मैंने चारों तरफ फिर देखा। वो पहले इस कोने में थी, फिर वो सामने वाले कोने में वो हो गया, वो जो स्टैंड था। सुबह फजर का टाइम जब हुआ, कुछ परिंदों के बोलने की मुझे आवाजें आई। अभी पूरा दिन निकला नहीं था। मैंने अपना मोटरसाइकिल निकाला, मैं वहां से चला गया। घर आया, घर आकर मैं सो गया। चाबी मेरे पास ही थी। सुबह 8-9 बजे अम्मी ने देखा मैं कमरे में सो रहा था। अम्मी बड़ी हैरान हुई, कितनी जल्दी आ गए हो। खैर अम्मी ने मुझे जगाया। मैंने फ्रेश होकर नाश्ता किया। मैंने अम्मी को सारी बातें बताई। अम्मी ने कहा, ये तो इस घर पर या तो कोई जादू कर रहा है, जिन्नात है वहां पर। ये जो तुम हांडी और ये जो चीजें दिखा रहे हो मिट्टी की, ये तो सारे जादू का अमल है। मैं गया उन लोगों के पास जिनका वो, पहले अपने दोस्त के पास गया, उससे बात की। फिर हम दोनों मिलकर उनकी दुकान पर गए, वो उनकी फैक्ट्री जो थी वहां पर गए। उनको मैंने जाकर बताया कि इस तरह से रात को कोई मर्द और औरत बाहर बोल रहे थे और ये वो काम करके गए हैं। मैंने तस्वीरें बनाई है, लेकिन मेरे बाहर निकलते निकलते वो लोग चले गए हैं। आपके घरों के दरमियान में अभी भी ये सारा कुछ पड़ा हुआ है। वो लोग बड़े परेशान हुए। उन लोगों ने कहा कि चलो हम लोग भी तुम्हारे साथ घर पर चलते हैं। वो लोग मुझे भी अपने साथ लेकर घर पर आए। देखा तो अभी भी चीजें बाहर पड़ी हुई थी। वो रात के वक्त जो मुझे पानी वगैरह लग रहा था, वो सुबह जब देखा तो उसमें खून भी कुछ मिक्स था। अब उन लोगों ने सारा वहां से वो उठवा कर जगह साफ करवाई। ये गलती उन लोगों से हुई कि उन लोगों ने किसी आमिल को बुलाना था, तब वो चीजें उठानी थी। उन लोगों ने खुद ही वो चीजें उठाकर जगह को साफ सुथरा कर दिया। घर को देखा, उन्होंने कहा तुम बस कुछ दिन यहाँ पे रुको, यहाँ पर लेबर ने कल आ जाना है। मुझे ये कहा गया कल लेबर ने आकर काम शुरू कर देना है। दिन के टाइम वैसे भी मजदूरों ने काम दिन के टाइम में करना था, मैं रात को वहां पर जाता था। मैंने ने कहा कि ठीक है। आज जब मैं जाने लगा तो मुझे अम्मी ने कहा कि तुम ऐसा करो, अपनी हिफाजत के लिए अपने साथ कोई जैसे सूरत यासीन वगैरह रख लो। वहां पर जादू का वार हुआ है, ऐसा हो कि कुछ चीज तुम्हें नुकसान पहुंचाए, बेहतर है कि तुम ना ही जाओ। मैंने ने कहा कुछ नहीं होता, मैंने कल की रात भी तो गुजारी है। हाँ वहां पर कुछ असराब तो है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा मैं रुक जाऊं। आज मैं घर से जाते वक्त हमारे घर में मेरे अब्बू एक छोटा सा कुरान पाक लेकर आए थे। जैसे बिल्कुल छोटे से साइज का था, पॉकेट में तो नहीं, लेकिन एक पर्स में वो आ सकता था कुरान पाक। वो छोटा सा कुरान पाक था हिफाजत के लिए, वो मैं अपने साथ ले आया। वहां पर मैंने लाकर अपने पिलो के पास रख लिया। मुझे सुकून आ गया कि मेरे पास कुरान पाक पड़ा सर की तरफ। मैं बड़े सुकून में था। जैसे ही वही 12:30 पौने 1 बजे एक्टिविटीज शुरू हो जाती थी। आज क्या हुआ, वो जो साथ वाला घर था, सेंटर में सेन की दीवार थी, दोनों घरों का सेम नक्शा था, सेम स्टाइल था।
صرف سینٹر میں دیوار تھی اور 2 گیٹ لگے ہوئے تھے، پینٹ تک بھی سیم تھے. تو ساتھ والا جو گھر تھا اس کا گیٹ کوئی زور زور سے اندر سے کھٹکھٹ آ رہا تھا یا باہر سے کھٹکھٹ آ رہا تھا، جو بھی تھا. اس دروازے کو کسی نے جیسے توڑنا شروع کر دیا، پیٹنا شروع کر دیا اس دروازے کو. میں ڈر گیا کہ یہ کیا. میں نے کیا کیا، میں فوراً سے اس گھر میں جو میں تھا، میں چھت پر بھاگا. اوپر سے جا کر دیکھوں یہ دروازہ توڑ کون رہا ہے. اوپر جب میں نے جا کر دیکھا، دروازہ زور زور سے کوئی کھٹکھٹا رہا تھا. یہ وہ جو گھر تھا، اس گھر کے باہر ایک عورت کھڑی تھی، چھوٹے سے قد کی عورت تھی، کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، سر کے پر بھی جیسے دوپٹہ لیا تھا، دوپٹہ اس انداز میں لیا تھا جیسے گھونگھٹ نکلا ہوا ہے. زور زور سے دروازہ پیٹ رہی تھی وہ. میں نے سے کہا کون ہے تم، میرے دروازہ کیوں کھٹکھٹا رہی ہو، جاؤ یہاں سے، کون ہے تم. جس وقت میں نے کہا نا، میں نے سے کہا کہ میرے پاس پسٹل ہے، میں تمہیں نقصان پہنچا دوں گا، تم کون ہو. جیسے میں نے یہ بات کہی، وہ تو اتنا زور سے ایک دم غرائی جیسے بڑی خوفناک آواز اس نے نکالی. میں نے سے کہا کہ تم جو کوئی بھی ہو یہاں سے چلی جاؤ ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا. جیسے میں نے اسے یہ کہا، وہ پھر بڑا زور سے غرائی اور جیسے ایک دم خوفناک انداز میں وہ چیخی ہو. اسی وقت وہ جو عورت تھی میرے سامنے اسی گیٹ کے پاس کھڑی کھڑی وہ عورت غائب ہو گئی. جس وقت وہ غائب ہوئی اس وقت جو میری حالت تھی وہ میں ہی جانتا ہوں. مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ غائب ہوئی ہے. مجھے لگا شاید وہ نیچے بیٹھ گئی ہے. میں چاروں طرف آگے جا جا کر دیواروں سے دیکھ رہا تھا کہ کہیں مجھے وہ نظر آ جائے. اب مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ میرے نیچے اترتے گیٹ کھولتے کھولتے وہ تو کہیں بھاگ جائے گی. لیکن وہ تو گیٹ کے پاس تھی نہیں، گیٹ خالی تھا، بلب چل رہے تھے. میں فوراً سے بھاگا نیچے. جا کر میں نے گیٹ کھولا، باہر جا کر دیکھا کوئی بھی نہیں تھا. دور دور تک کسی کا نام و نشان بھی نہیں تھا. میں تھوڑا سا ڈر گیا کہ یہ کیا ہوا ہے، کون تھی یہ عورت. اتنے میں ایسا لگا کہ جیسے جس گھر میں میں سوتا تھا اس گھر میں بھی، اور جس گھر پر وہ دستک دے رہی تھی اس گھر میں بھی، جس طرح سے بہت زور سے دروازے بند ہوئے. اب میں اس ویرانے میں بالکل اکیلا تھا. 2 وہ سنسان مکان تھے اور اوپر سے وہ مخلوقات تھی وہاں پر، جادو کے وار سے آئی تھیں یا جو کچھ بھی تھا. میں بھاگا اندر. میں نے گیٹ بند کیا اور اندر جا کے دیکھنے لگا، اندر کوئی بھی نہیں تھا. تھوڑی ہی دیر گزری، مجھے اندر سے آوازیں آنے لگ گئی. آوازیں ایسے آ رہی تھی جیسے کوئی عورت بول رہی ہے، کچھ کہہ رہی ہے. ان لفظوں کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن وہ مسلسل بول رہی تھی. میں اٹھا. ابھی میں بولا تو تھا ہی نہیں. میں نے قرآن پاک جو میرے پاس ہے میں نے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، کیونکہ اس گھر میں اکیلا تھا. ساتھ والا گھر بھی خالی تھا اور جو کوئی بھی تھا ادھر اندر ہی تھا. جیسے میں نے برآمدے میں سے جھانک کر سامنے دیکھا، اب یہ 2 کمرے تھے، ان کے آگے وہ ایک اور دروازہ کھلتا تھا، پیچھے گیلری تھی. وہاں پر جیسے میں نے واضح طور پر کالے سیاہ، وہ بکرا تھا، شاید کتا تھا، بکرا تھا، بچڑا تھا، کیا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آیا. چھوٹا سا جانور دیکھا میں نے، چمک رہی تھی اس کی آنکھیں. بالکل سینٹر میں کھڑا اور جیسے وہ باہر کی طرف بھی بھاگا. میری چیخیں نکل گئی. میں گیٹ کھول کر باہر کی طرف نکلا. جیسے میں باہر کی طرف نکلا اندر سے مجھے خوفناک چیخ سنائی دی. میں نے کہا کہ نہیں، یہاں پہ اب رکنا مشکل ہے، اب تو میں یہاں پہ رک ہی نہیں سکتا، جو کچھ مرضی ہو جائے. میں نے جلدی جلدی موٹر سائیکل نکالا باہر اپنا. قرآن پاک پہلے میرے پاس تھا، اب جو چابیاں تھی میری پاکٹ میں تھی، اور موٹر بائک بالکل گیٹ کے پاس کھڑا تھا. میں کھڑا ہی ایسی پوزیشن میں کرتا تھا کہ مجھے بھاگنا پڑے تو مجھے کوئی دقت نہ ہو. میں نے فٹافٹ اپنا بائک نکالا. اس وقت 2:45 ساڑھے 3 بجے کا ٹائم تھا. میں اپنے گھر پہنچا. گھر جا کے دروازے پر دستک دی. ابو نے دروازہ کھولا، ابو کو ساری بات بتائی. میں نے کہا ابو جی ادھر تو اتنے جنات ہیں، آج وہ ظاہر ہو گئے ہیں، اب ان پر جادو کا وار ہے یا جو بھی ہے، وہاں پر تو میں رات رک ہی نہیں سکتا. ابو نے کہا تم نے بہت اچھا کیا جو تم آ گئے. رات میں اپنے گھر میں سویا. اپنے گھر میں بھی میں ڈر رہا تھا. میری یہ حالت ہو چکی تھی خوف سے. میں نے زندگی میں پہلی بار یہ سب دیکھا تھا اور اتنے پاس سے دیکھا تھا، یقین ہی نہیں آ رہا تھا. ایک عام انسان
جس نے پہلی بار یہ سب دیکھا ہو اس کے لیے یہ چیزیں بہت زیادہ ڈرا دینے والی ہوتی ہیں، اب دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہوتی ہوں گی جو جانتے ہیں یا جن کے ساتھ کبھی نہ کبھی ایسا ہوا ہوگا۔ بہرحال وہ رات بھی میں نے ڈر ڈر کے گزاری، مجھے بار بار ایسا لگتا تھا کہ وہ جو کوئی بھی ہے ابھی بھی میرے پیچھے ہے، مجھے بھی اس کی وہ آوازیں وہ چیخیں سنائی دے رہی ہیں، تھوڑا سا اثر بھی انسان پر ہو جاتا ہے۔ بہرحال میں صبح جب جاگا تو میں نے سب سے پہلے فون کیا، وہ جو مالک تھے، میں نے کہا جی میں تو رات کو وہاں سے بھاگا ہوں، آپ کے ان گھروں میں کوئی بھی نہیں رہ سکتا، وہاں پر بہت سخت جنات ہے، تو میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، اپنی چابیاں لیں، میرا وہاں پر کچھ کپڑے چپڑے پڑے ہیں، میرا بستر ہے جو میں گھر سے لے کر گیا تھا وہ میں نے اٹھانا ہے، تو آپ برائے مہربانی میرے ساتھ ہے۔ اس نے کہا کہ تم ایسا کرو 12:30 بجے آ جانا، وہاں پر کچھ لیبر نے بھی آنا ہے تو تم اپنا سامان وہاں سے اٹھا لینا، ان کو چابیاں دے دینا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں 12:30 بجے ان مکانوں پر پہنچا دونوں پر، وہاں پر کچھ مزدور کھڑے ہوئے تھے، مستری حضرات مزدور تھے، ان کو میں نے کھول کے دیا گھر، میں نے اپنا سامان نکالا، میں نے کہا کہ بھائی میں یہاں پر 2 دن رکا ہوں، 2 راتیں، کل رات تو میں بھاگ گیا تھا، ایک رات میں نے بڑی مشکل سے گزاری ہے، یہاں پر تو رات کوئی گزار ہی نہیں سکتا۔ ان مزدوروں نے کہا کہ ہمارے ساتھ یہ سب ہو چکا ہے، ہمیں تو اٹھا اٹھا کر اس مخلوق نے پٹکایا، ہم لوگ کمروں میں سوتے تھے، ان دنوں میں بھی باہر سونے کا موسم نہیں تھا، تو ہم یہ 3 مزدور تھے جو یہاں پر رات رک جاتے تھے، ہم نے سوچا کہ ہم لوگ رک جائیں گے، ہم لوگ بڑی دور سے آتے ہیں، جو ہم لوگوں کا یہ بڑا مستری ہے یہ تو موٹر سائیکل پر آ جاتا ہے، ہمارے لیے آنا مشکل ہوتا تھا، تو ہم لوگ یہاں پہ رکتے تھے۔ جیسے آدھی رات کا ٹائم ہوتا تھا اس پورے گھر میں اور اس ساتھ والے گھر میں جنات چیخے مارنا شروع کر دیتے تھے، اور وہ بہت زیادہ تعداد میں ہے، یہ جو سنسان مکان ہے دونوں، یہ رات کو ایسے شور شرابے میں ڈوبے ہوتے ہیں جیسے یہاں پر پتہ نہیں کتنے جنات، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے بھی ہیں۔ ہم لوگ یہاں پر اس کمرے میں سو رہے تھے جب انہوں نے ہمیں چارپائیوں سے نیچے گرایا، راتوں رات ہم لوگ یہ اپنی جوتیاں چھوڑ کر یہاں سے بھاگے ہیں۔ اب ہم لوگ یہاں پر صرف دوپہر کے 3 بجے تک کام کرتے ہیں، ہم لوگ 5 بجے تک بھی نہیں رک سکتے، کیونکہ جیسے جیسے سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے ان کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں، وہ ہمیں آوازیں دیتے ہیں، ہمیں واضح طور پر بچے بھاگتے نظر آتے ہیں۔ یہ جو پیچھے والی گیلری ہے یہاں پر ہم نے 2 بچوں کو کھیلتے دیکھا تھا رات کے وقت، رات کے 3 بجے، وہ یہاں پر بیٹھ کر درمیان میں یہ جو اینٹیں تم دیکھ رہے ہو، یہ جو 2-4 اینٹیں جڑی ہوئی ہیں، یہ ان بچوں جنات نے ہی جوڑی تھی، جنات کے بچوں نے۔ ہم لوگ راتوں رات یہاں سے بھاگے، راستے میں ہم لوگوں کو ایک ٹرک وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے ہمیں مین ہائی وے پہ جا کے تو ہم لوگوں نے اس سے لفٹ لی۔ یہ ہماری حالت ہو گئی تھی، ہم تو یہاں پر سے دن کے 3 بجے تک کام کرنے آتے ہیں، یہ ان لوگوں کو بھی پتا ہے کہ یہاں پر جنات ہے، لیکن یہ لوگ مانتے نہیں ہیں، خود تو آتے نہیں ہیں، دونوں بھائی خود نہیں آتے ہیں، بس آتے ہیں ہلکا سا سمجھو کر چلے جاتے ہیں۔ پہلے بھی جب یہ گھر ہم نے بنانا شروع کیا تھا تب یہ لوگ آتے تھے تھوڑی دیر کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے زیادہ سے زیادہ، پھر یہ لوگ چلے جاتے تھے۔ ان کو خود بھی پتا ہے جب اس گھر کی ہم لوگوں نے کھدائی شروع کی، جب یہ گھر کے سارا نظام شروع کیا، بنانا شروع کیا، اس وقت بھی یہاں سے تعویذات نکلے تھے بہت زیادہ اس گھر کے اوپر، یہ پہلے ہی ان کے گھر کے اوپر یہ اثرات تھے۔ بہرحال میں نے تو اس جگہ سے اپنا سامان اٹھایا، میں تو وہاں سے آ گیا۔ بعد میں پھر پتا چلا کہ جی ان کے وہ جو دونوں بھائی جو تھے، ان کے جو گھر تھے ان کے اوپر کسی نے جادو کے ذریعے جنات کو پھینکا تھا۔ جب وہ گھر بن گئے بڑی مشکل کے بعد، جب انہوں نے ان کو بیچنے کی کوشش کی تو جو بھی خریدنے آتا تھا، جو بھی رہنے کے لیے آتا تھا، وہ بھاگ جاتا تھا، ان کو جنات وہاں پر ٹکنے نہیں دیتے تھے، اور یہ تو فور شور بات تھی کہ وہاں پر کوئی رات نہیں گزار سکتا۔ وہ دونوں سنسان مکان اتنے خوفناک رات کو لگتے تھے، ایسے لگتا تھا جیسے چاروں طرف کوئی موجود ہے، جیسے اس کھڑکی سے بھی کوئی دیکھ رہا ہے، اس کھڑکی سے بھی کوئی دیکھ رہا ہے۔ جو کالا جانور نما جو وجود تھا وہ بہت خوفناک تھا۔ میں تو بعد میں بھی بہت بیمار رہا، میں ڈرتا رہا، بعد میں بھی ان لوگوں نے میری بڑی منتیں کی، اب ہم نے اس جگہ کو ٹھیک کروا لیا ہے، کچھ 1-2 عاملوں کو بھی وہ لے کر گئے تھے، تو لیکن میں نے کہا کہ نہیں، میں وہاں پر نہیں رک سکتا، تو ابھی بھی وہ چاہتے تھے کہ وہاں پر کوئی جا کے رہے، پہلے میں نہیں گیا وہاں پر، دوبارہ گزرا بھی نہیں اس سائڈ پر۔ میرے ساتھ یہ ہوتا تھا بعد میں جب بھی اکیلا سوتا تھا رات کو مجھے ڈر لگتا تھا، کچھ تھوڑا بہت اثر ہوا تھا میرے اوپر بھی۔ جو رات میں نے وہاں پر گزاری تھی
جس وقت میں اس مخلوق سے ہم کلام ہوا تھا جو باہر گیٹ پر دستک دے رہی تھی، اس کا میرے اوپر اثر ہوا تھا. کیونکہ مجھے جیسے ہی میں سونے کی کوشش کرتا تھا، میرے گلے کو کوئی دباتا تھا آ کر. ایسے لگتا تھا کوئی دونوں ہاتھوں سے میرا گلا دبا رہا ہے بہت بری طرح. کوئی پورے ہاتھوں سے میرا گلا دبا رہا ہے. اور ایک دو دفعہ میں نے جیسے کالے رنگ کی پرچھائی کو دیکھا اپنے پیچھے. میں نے ایسے دیکھا کہ ہم لوگوں کے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل رکھا ہوا تھا ایک، تو میں صبح کپڑے بدل کے ڈریسنگ ٹیبل کے آگے اپنے بال بنا رہا تھا. مجھے واضح طور پر ایسے لگ رہا تھا میرے پیچھے سے 2 بار کسی نے سر نکال کر تو دیکھا ہے. پیچھے پلٹ کر دیکھتا تھا، پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. پھر مجھے لگا شاید وہ جو پیچھے پردے لگے ہیں ان کا عکس ہے. میں نے وہ پردے بھی کھول دیے، ونڈو بھی کھول دی، روشنی اندر آ رہی تھی. میں پھر جب بال بنانے لگا تو پھر مجھے وہی محسوس ہوا جیسے پیچھے سے کوئی جھانک کر مجھے دیکھ رہا ہے. اور وہ بالکل بھی جھوٹ نہیں تھا. بہت برا ایکسپیرینس رہا میرا وہاں پر. پھر میں نے جا کر جب دم کروایا ایک عامل کے پاس میں گیا. ان کا پھر مجھے یہ بتانا تھا کہ جب تم ہم کلام ہوئے تھے تو اس کا تھوڑا بہت اثر تم پر تھا. اگر تم غلطی سے بھی وہ جو جادو کی چیزیں تھیں ان کو چھیڑ لیتے، ان کو ہاتھ لگا لیتے، تو شاید یہ مخلوقات تمہیں بہت زیادہ نقصان دیتی. کیونکہ جس جگہ پر جادو کا وار کیا جائے ان جادو کی چیزوں کو کوئی اگر چھیڑ لے، کوئی عام انسان بھی چھیڑ لے، چاہے اس کے لیے وہ جادو ہو یا نہ ہو، تو اس کے اوپر اثر ہو جاتا ہے. ان کے اپنے وہ رشتے دار تھے جنہوں نے ان کے ساتھ دشمنیاں نہیں. کوئی ان گھروں میں آباد بھی نہیں ہوا، نہ وہ بکے، نہ ان میں کوئی رہنے کے لیے آ سکا. جو بھی آتا وہ 2-4 دن کے بعد بھاگ جاتا، سامان چھوڑ کر ہی بھاگ جاتا. بالآخر ان گھروں کا اینڈ یہ ہوا کہ وہ کھنڈر بن گئے. وہ گڈاب کے 2 سنسان مکان کھنڈروں میں تبدیل ہو گئے. تو کبھی بھی کوئی بھی آپ لوگ اپنی کوئی گھر بنائے، کوئی جگہ بنائے، تو ان کی حفاظت کرنی چاہیے کہ وہاں پر کوئی بھی ایسا انسان آ کر کوئی ایسی حرکت نہ کر سکے، اور اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے. تو یہ میری ایک کہانی تھی. اس کے بعد میں تو اس طرف کبھی نہیں گیا. میرے دوست نے مجھے بتایا تھا کہ وہاں سے رات کے وقت عورتوں کے رونے کی آوازیں آتی ہیں. کبھی کوئی وہاں سے گزرے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں واضح طور پر کوئی عورت پکارتی ہے، بلاتی ہے. وہ دونوں جو بھائی تھے ان لوگوں نے بھی کوشش کی وہاں پر جا کر رہنے کی. ان لوگوں نے پرسنلی طور پر بھی کوشش کی رہنے کی، لیکن وہ لوگ بھی راتوں رات وہاں سے بھاگ گئے. رات کے وقت تو وہ سامنے آ جاتے تھے جنات. وہ وہاں پر یہ حساب نہیں تھا کہ آوازیں تو تھی ہی تھیں، آہٹیں تو تھی ہی تھیں، چیزوں کو چھیڑنا تو تھا ہی تھا، لیکن وہ اپنا آپ ظاہر کرتے تھے، سامنے بھی آ جاتے تھے. اور اتنے اگریسولی، اتنے اگریشن میں کہ وہ توڑ پھوڑ کرتے تھے. جیسے دروازوں کو اٹھا کر مارنا، گیٹ کو اگر ناک کرنا ہے تو ایسے کرنا کہ جیسے گیٹ ٹوٹ جائے گا، اتنی پاور کے ساتھ. مجھے آج بھی جب وہ راتیں یاد آتی ہیں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ راہیل آپ کا. جیسا اللہ سے رحم مانگنا چاہیے. اللہ ہدایت دے ایسے لوگوں کو جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، کسی کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، کسی کی زندگی برباد کر دیتے ہیں. اللہ پاک ایسے لوگوں سے ہمیشہ ہماری حفاظت کرے. چیزیں، جائیداد، دولت، گھر، پیسہ، یہ سب کچھ دنیا پر ہی رہ جاتا ہے. کوئی بھی کبھی اپنے ساتھ اپنا مال دولت لے کر نہیں جا سکتا. پھر کسی کو دشمنی کے جادو کروانا، ان کو نقصان پہنچانا بہت غلط بات ہے. یا تو یہ چیزیں ساری زندگی انسان کے ساتھ رہنی ہونا، جتنی زندگی آپ نے جینا ہے صرف اتنی زندگی ہی آپ کو یہ نصیب ہونا ہے. تو جو ہے اس پر ہم ہمیشہ صبر شکر کریں، کسی کو نقصان نہ دیں، کسی کی چیز کو دیکھ کر کبھی حسد نہ کریں، کیونکہ اللہ پاک ہر انسان کو اتنا ہی دیتا ہے جتنا اس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے. اور کتنا لکھا ہوتا ہے، کیسے لکھا ہوتا ہے، کب لکھا ہوتا ہے، اس کو تبھی ملنا ہوتا ہے. نہ تو آپ کسی کو کچھ دے سکتے ہیں، نہ ہی کسی سے کچھ چھین سکتے ہیں. ان باتوں کو ضرور مد نظر رکھا کریں. یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی نوشین57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے
कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। जो लोग मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैं ऐसी खौफनाक कहानियां लाती हूँ और ऐसे लोग जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों को मैं अपने चैनल पर बहुत बहुत वेलकम कहती हूँ। थैंक यू सो मच मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। और अब से मेरे चैनल पर समर हॉरर स्टोरी सीजन शुरू हो चुका है। अब गर्मियों की खौफनाक कहानियां आएंगी तो इसको जरूर एंजॉय करिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।